ایک نوجوان تھا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو یتیم خانے چھوڑ آیا۔ یتیم خانے چھوڑ کر واپسی گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کی کال آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اے میرے سرتاج، یتیم خانے چھوڑنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کو یہ بھی پیغام دے کے آنا کہ وہ عید والے دن بھی ہمارے گھر آنے کی کوشش مت کرے گا، وہ خوشی کا دن بھی یتیم خانے میں ہی گزارے گا، اب اس کی ساری زندگی یتیم خانے میں ہی گزرے گی۔ آج سے نہ وہ ہمارا منہ دیکھے گا نہ ہم اس کا منہ دیکھیں گے۔ میں اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں، اس بڈھے کی کھانسی نے ہم سب کو تنگ کر دیا ہے، ہم سب کو ذلیل کر دیا ہے۔ آتے آتے اپنے بڈھے باپ کو یہ پیغام لازمی دے کے آنا کہ وہ عید کا دن بھی یتیم خانے میں ہی گزارے گا، ہمارے گھر آنے کی کوشش مت کرے گا۔ اب یہ پیغام دینے کے لیے، بیگم صاحبہ کا یہ پیغام دینے کے لیے یہ بدبخت بیٹا واپسی یتیم خانے کی طرف گیا۔ اس نے جیسے ہی یتیم خانے میں قدم رکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ گپ شپ میں مصروف ہے۔ دونوں اس طرح کی گپے شپے لگا رہے ہیں جیسے کہ وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دونوں اس طرح کی گپوں میں مصروف ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے دوست ہوں، ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر یہ نوجوان حیران رہ گیا۔ یہ بدبخت بیٹا کہنے لگا، سر جی، یتیم خانے کے سربراہ سے کہنے لگا، سر جی آپ میرے بوڑھے باپ کو کب سے جانتے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کا کافی عرصے سے ایک دوسرے سے یارانہ ہے، مجھے بتایا جائے آپ میرے باپ کو کب سے جانتے ہو؟ آپ میرے باپ کو کب سے جانتے ہو؟ یہ سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے میں تیرے باپ کو تب سے جانتا ہوں جب تیرا باپ میرے یتیم خانے آیا تھا اور ایک لاوارث بچے کو گود میں لے کے گیا تھا۔ تیرا باپ میرے یتیم خانے آیا تھا، اس نے کہا تھا، ہائے میں بے اولاد ہوں، کوئی تیرے یتیم خانے لاوارث بچہ آ گیا ہو تو اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دو، مجھے دے دو، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کو پالوں گا، اپنے منہ سے نوالا نکالوں گا، اس بچے کے منہ میں ڈالوں گا، اپنی رگوں سے خون نکالوں گا، اس بچے کی رگوں میں ڈالوں گا۔ جب یہ نوجوان ہو جائے گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں بوڑھا بن جاؤں گا، جب میں کمزور بن جاؤں گا، یہ بچہ طاقتور بن جائے گا تو یہ میری خدمت کرے گا۔ جب یتیم خانے کے سربراہ نے کہا، میاں میں اس بڈھے کو تب سے جانتا ہوں جب یہ میرے یتیم خانے سے ایک لاوارث بچے کو اٹھا کے گیا تھا، یہ جملہ سن کر اس بدبخت بیٹے کی چیخ نکل گئی۔ جوانوں، پتہ ہے وہ لاوارث بچہ کون تھا؟ یہ وہی بدبخت بیٹا تھا جو آج اپنے بوڑھے باپ کو یتیم خانے چھوڑنے آیا تھا، جو بوڑھے باپ کی کھانسی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہی بدبخت بیٹا تھا جو آج بوڑھے باپ کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے یتیم خانے چھوڑ کے جا رہا ہے، تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہے کہ آج سے نہ تو ہمیں منہ دکھائے گا نہ ہم تجھے منہ دکھائیں گے، آج کے بعد تو یہاں سے جیے گا، یہاں سے ہی تیرا لاشا جائے گا۔ جوانوں، خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کی قدر کرو، بوڑھے باپ کی خدمت کرو۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، خوش بخت لوگ ہیں وہ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جوانوں، کائنات میں ہر بندہ تمہیں نیچے دیکھنا چاہتا ہے، کائنات میں ہر انسان تمہیں نچلے درجے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں واحد شخص ایک تیرا باپ ہی ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر کی طرف ہی دیکھنا چاہتا ہے، جو تمہیں پرواز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان تمہیں ہرانا چاہتا ہے، اور سنو، جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرا باپ ہی ہے میاں۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کے ہاتھ میں اپنے باپ کی انگل ہے، جن کے ہاتھ میں باپ جیسا عظیم سہارا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، میں بچپن میں عید کی نماز پڑھنے باپ کی انگل پکڑ کر جا رہا تھا کہ بچوں کے ہجوم میں مجھ سے میرے باپ کی انگل چھوٹ گئی۔ بچے کھیل رہے تھے نا، میں نے اپنے باپ کی انگل چھوڑی اور کھیل کود میں مست ہو گیا۔ کھیل کود میں اتنا مست ہوا کہ باپ آگے نکل گیا، میں کھیل میں مست ہو گیا۔ جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو مجھے پتہ چلا، اوہو میرا باپ کہاں ہے۔
اب میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں، میرا باپ کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، مجھے میرا باپ ملا دو۔ تو ادھر سے باپ بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک سے آ نکلے۔ مجھے دیکھ کر میرے باپ غصے سے کہنے لگے، او نادان، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی؟ او بچے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بیٹے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، تو نے میری انگل کیوں چھوڑی؟ جوانو، اپنے ہاتھ تو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کن کن کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے، کن کے ہاتھ میں باپ جیسا سہارا ہے۔ جوانو، اگر ہاتھ میں باپ کی انگل ہے تو یہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں، اگر ہاتھ میں باپ کی انگل نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا ہی نہیں ملتا۔ باپ کے سہارے کو غنیمت سمجھو، باپ زندہ ہے تو خدا کے لیے اپنے بوڑھے باپ کی قدر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے ایک نوجوان بیٹے نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا تو بیٹے نے باپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ تماچا اس طرح لگا کہ باپ کی آنکھ نکل گئی۔ جب بیٹے کا نشہ ختم ہوا، جب بیٹے کو ہوش آئی تو اسے باپ کے منہ پر تماچا مارنے کی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ اس نوجوان نے وہ ہاتھ جو باپ کے اوپر اٹھا تھا، چھرا اٹھایا، وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب باپ نے بیٹے کا کٹا ہاتھ دیکھا، ایک دم پاؤں سے زمین نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او میرے بیٹے، کاش میری ہزاریں ہوتی، ایک ایک کر کے نکل پڑتی، وہ میں برداشت کر لیتا، لیکن تیرا کٹا ہاتھ دیکھ کر میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ جس وقت میری آنکھ نکلی تھی، کاش کہ اسی وقت میں مر جاتا کہ مجھے میرے لال کا کٹا ہاتھ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے لال، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی باپ کی آنکھ کے پیچھے تو نے اتنا بڑا ہاتھ کاٹ دیا، تو نے تو میرا جگرا پھاڑ دیا۔ اب یہ دونوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کا کٹا ہاتھ اس کی جگہ رکھ دیا اور باپ کی نکلی آنکھ بھی اس کی جگہ رکھ دی۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو، میرے کریم رب، بیٹے کی ندامت کے صدقے اور باپ کے آنسوں کے صدقے دونوں کو شفا عطا فرما۔ فوراً میرے اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، دونوں کو شفا عطا فرما۔ جوانو، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، پوری دنیا تمہیں گرانا چاہتی ہے، جو تمہیں بڑھانا چاہتا ہے، جو تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہستی صرف تیرا باپ ہی ہے۔ اپنے باپ کی قدر کیا کریں، والدین کی قدر کیا کریں۔ جوانو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ پوچھا گیا، حضور، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، دیکھ لو، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے، اور دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہو، سمجھ لینا یہ پکا جہنمی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔ صاحب، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں، تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے
اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دیں۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم وہ مجھ سے پوچھ تو لے، بڑی محنت سے میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کو فرمائیں کہ مال خرچ کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھ تو لیا کرے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کو میرے سامنے لایا جائے، اس کے باپ کو میرے ہاں حاضر کیا جائے۔ ادھر سے جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کے آگے میری شکایت کی ہے، شکایت کا سن کر باپ نے اپنے دل میں دکھ اور رنج کے کچھ شعر پڑھے، کچھ اشعار پڑھے، اس کے باپ کو حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ جب یہ باپ حاضر ہوا تو ادھر سے حضرت جبریل امین بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باپ کو کہو مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل میں پڑھے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے۔ جب یہ باپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار جو تو نے دل میں پڑھے ہیں وہ پہلے سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہے اب یہ شعر اتنے دردناک تھے، ان اشعار میں اتنا درد بھرا ہوا تھا، اتنا دکھ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ شعر ختم ہوئے تو میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے، اتنا درد تھا ان اشعار میں۔ اب باپ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے، ان شعروں کا، ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بچے، میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تیرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، جبکہ آج تو جوان ہے میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے۔ بیٹے میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا، میں سارا دن کڑکتی دھوپ میں تیرے لیے روزی کماتا تھا، دن رات ایک کر کے نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا، دن رات ایک کر کے میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہیں۔ میرے بیٹے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارے بیٹے کی جان نہ چلی جائے۔ اور میرے بیٹے ہم نے تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے بدن سے طاقت نکالتا رہا، قوت نکالتا رہا، تیرے بدن میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، خود بھوکا رہا، تجھے کھلاتا رہا۔ اور میرے بیٹے
खुद प्यासा रहा, तुझे पिलाता रहा, यहाँ तक कि मैं खुद बुढ़ापे का शिकार हो गया और तुझ में जवानी रंग भर आई। तू आहिस्ता आहिस्ता जवान होता गया और मुझसे बुढ़ापा जवानी छीनता गया। फिर जब मैं इस सतह पर आया कि अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत पड़ी, मैं सोचता था कि जैसे मैंने तुझे पाला है ऐसे तू भी मुझे पालेगा। जिस तरह मैंने तेरे नाज उठाए हैं इसी तरह आज तू भी मेरे नाज उठाएगा। जिस तरह मैंने अपने हाथों से तेरे मुंह में लुकमा डाला है, आज मैं बूढ़ा हो गया था, मैं सोचता था इसी तरह तू भी अपने हाथों से मैं कम बख्त बाप के मुंह में लुकमा डालेगा। लेकिन हाय बेटे, आज तेरा लहजा बदल गया, आज तेरी जुबान बदल गई, आज तेरी आवाज बदल गई, तेरी आंख बदल गई, आज तेरे लहजे बदल गए, तेरे तेवर बदल गए। आज तू मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ। आज तू मुझसे यूं बोलने लगा जैसे मैं तेरा जर खरीदा गुलाम हूँ। बेटे, ये तू भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला है, मैंने किस तरह तेरे नाज उठाए हैं। तेरे लिए हम पूरी पूरी रात जागे, पूरी पूरी रात तड़पे, अपने सुकून को तेरे सुकून के ऊपर कुर्बान कर दिया, अपनी नींद को तेरी नींद पे कुर्बान कर दिया, अपने चैन को तेरे आराम और सुकून पे कुर्बान कर दिया। लेकिन आज तू हमें जर खरीदा गुलाम समझ बैठा है, आज तू हमें अपना नौकर समझ बैठा है। आज तू मेरे साथ वो कर रहा है जो कि इतना कुछ आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करता, इतना कुछ मालिक अपने गुलाम के साथ भी नहीं करता। तू मेरे साथ इतनी बदसलूकी कर रहा है। बेटे, अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका, मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका, तो कम से कम पड़ोसी जितना मकाम तो दे दे, कम से कम एक हमसाए जितना मकाम तो दे दे। पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दर्द सुन लेता है, दुखड़े सुन लेता है। मेरे बेटे, क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि आज तू मुझे पड़ोसी जितना भी नहीं समझता। बाप ये दुखड़े सुना रहा था, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें छम छम बरस रही थी, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे थे, साथ में ये दर्दनाक कहानी सुनने वाले सहाबी भी रो रहे थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोते हुए उस सहाबी को फरमाया, नौजवान उठ जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से, जा, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, सुन, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरा बाप जहां चाहे तेरा माल इस्तेमाल कर सकता है, जहां चाहे खर्च कर सकता है। बाप के दर्दनाक अशार ने लोगों का जिगरा फाड़ दिया, कलेजा फाड़ दिया। जवानों, मियाँ, तुम दोस्तों को तो अच्छी तरह मिलते हो, लेकिन बाप को देखकर अपना मुंह क्यों फेर लेते हो? बाप को देखकर अपनी राहें क्यों बदल देते हो? इसलिए कि कहीं बाप कुछ मांग न ले। सुनो जवानों, पूरी कायनात तुम्हें गिराना चाहती है, सारी कायनात तुम्हें गिराना चाहती है, लेकिन आज भी जो तुम्हें सबसे ऊंचा देखना चाहता है वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बाप है।